السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج ہم اپنا 7واں سبق پڑھ رہے ہیں، اور یہ 7واں سبق بڑا اہم سبق ہے۔ اس سبق کے اندر ہم شرعی اصطلاحات پڑھتے ہیں، چونکہ یہ اصطلاحات آخر تک، ہمارے آخری سبق تک ان کا استعمال ہوگا، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان اصطلاحات کو ہم پہچان لیں۔ تو یہ اصطلاحات کیا ہیں؟ یاد رکھیں، شریعت کے اندر جو اعمال ہم کرتے ہیں یا جن اعمال سے ہمیں روکا گیا ہے، ان کی حیثیتیں متعین کی جاتی ہیں کہ یہ جو کرنے والا عمل ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ اسی لیے بعض اعمال کو فرض کا درجہ دیا جاتا ہے، بعض اعمال کو ہم کہتے ہیں یہ واجب ہیں، بعض اعمال کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے، بعض اعمال کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، بعض اعمال کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ مستحب ہے۔ تو یہ اصطلاحات ہوتی ہیں شرعی ورڈز، ان کا سیکھنا بہت لازمی ہے تاکہ ہم اعمال کے اندر ان کی حیثیتوں کو پہچان سکیں۔ تو یاد رکھیے، اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ اعمال کی ایک قسم جو اوامر کہلاتی ہے، یعنی وہ عمل جن کو کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور پھر دوسرے وہ اعمال ہیں جنہیں منہیات کہتے ہیں، یعنی وہ اعمال جن کو شریعت نے کرنے سے روکا ہے۔ یہ دو قسم کے اعمال ہیں، ایک کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے، دوسرے وہ ہیں جن کو شریعت نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی جن کو کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ لیکن پھر ان اعمال کی حیثیتیں مختلف ہیں۔ 5 اوامر کہلاتے ہیں اور 5 منہیات کہلاتی ہیں، یعنی 5 قسم بن جاتی ہیں اوامر کی۔ یعنی کچھ اعمال ایسے ہیں جو فرض ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو واجب ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو مستحب ہیں۔ یعنی 5 اعمال کے 5 قسمیں ایسی ہیں جو اوامر کہلاتی ہیں۔ فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ، نمبر 5 مستحب۔ اور اسی طریقے سے 5 منہیات ہیں۔ پہلے نمبر پر حرام، دوسرے نمبر پر مکروہ تحریمی، تیسرے نمبر پر اصاعت، چوتھے نمبر پر مکروہ تنزیہی، اور 5ویں نمبر پر خلاف اولا۔ 5 اوامر اور 5 منہیات، اور پھر 2 اس کے علاوہ ہیں، ایک فعل مباح ہے اور ایک بدعت ہے۔ بدعت یہ در حقیقت اسی حرام کی ہی قسم ہے، لیکن چونکہ یہ علیحدہ سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ پہلے نمبر پر فرض ہے۔ فرض کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک فرض، پہلے فرض کی تعریف پڑھ لیں۔ فرض اس عمل کو کہا جاتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی جو پختہ دلیلوں سے، قرآن کی ایسی پختہ دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو، بالکل واضح حکم ہو، اور پھر اس کا کرنا بھی لازمی ہو۔ خود بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے اور عمل کرنا بھی لازم ہے، اور جو نہ کرنے والا ہے وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے، اور اس پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعیدیں نازل ہوں، اور اس کے نہ کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے، اور جو انسان اس کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے حج ہے۔ یہ وہ سارے ایسے اعمال ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ وہ اعمال کہلاتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہیں، جن کا کرنا لازم ہے، نہ کرنے والا فاسق کہلاتا ہے، اور نہ ماننے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ کوئی آدمی یہ کہتے میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، وہ تو فاسق ہے۔ ایک ہے وہ کہنے لگا کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں، نماز کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، روزہ کچھ بھی نہیں ہے، یا زکوٰۃ کیا ہے، میں کیوں دوں، میں اسے مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ سارے یہ اعمال جو فرض کہلاتے ہیں، ان کا نہ کرنے والا فاسق، نہ ماننے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا درجہ آتا ہے واجب کا۔ واجب یہ فرض سے کم درجہ، صرف اس میں فرق یہ ہے کہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔ دلیل قطعی اور دلیل ظنی میں فرق یہ ہے کہ ان کے الفاظ میں کچھ گنجائش ایسی نکل سکتی ہے کہ دوسرا مفہوم ہو سکتا ہے، مراد ہو۔ احادیث مبارکہ میں جو الفاظ اس کے بارے میں آئے ہیں، ایک ہلکا سا گمان اس کے دوسری طرف بھی جاتا ہے، تو ان اعمال کو کہا جاتا ہے یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے، لیکن کرنا ان کا فرض کی طرح لازم ہوتا ہے، اور جو نہ کرنے والا ہو اس کو فرض کی طرح فاسق کہتے ہیں۔ اور پھر جو آدمی اس کو نہ مانے وہ دلیل ظنی کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ایسے اعمال کو واجب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے عمل پر ہمیشگی کہ آپ نے وہ عمل ہمیشہ کیا ہو، بہت کم بار زندگی میں چھوڑا ہو، اور صحابہ کو اس کے کرنے کا حکم دیا ہو۔ اور جو آدمی چھوڑ دے، ایک آدھ دفعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی عادت بنا لے تو پھر وہ مستحق کے عذاب ٹھہرے گا۔ یہ بھی واجب سے تو کم، اس کا تارک بھی فاسق کہلائے گا اگر اس نے اپنی عادت بنا لی ہے۔ پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے سنت غیر مؤکدہ کا۔ سنت غیر مؤکدہ وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید نہ فرمائی ہو، آپ نے اس پر عمل بھی کیا، کبھی چھوڑا بھی، صحابہ نے بھی عمل کیا، کبھی چھوڑ دیا۔ تو ایسے اعمال کو، اس کو بھی عادت بنا لینا، یہ عذاب کا مستحق تو اگر نہیں ہوگا لیکن مستحق کے عتاب ضرور ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا سبب ضرور بنے گا جو اس کو عادت بنا لے گا۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے مستحب کا۔ مستحب وہ عمل جو اللہ کا محبوب بنانے والا عمل ہو۔ اس اعتبار سے اس عمل کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ سنت غیر مؤکدہ سے بھی کم درجے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال کو کرنے والے کے لیے اپنی شفاعت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اس کو بھی جو آدمی ترک کر دے گا، اگرچہ وہ عذاب کا اور عتاب کا مستحق نہیں ہے، لیکن شریعت کے اندر اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو یہ 5 قسم کے وہ اعمال ہیں جو اوامر کہلاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں منہیات پڑھیں گے۔ شرعی اصطلاحات چونکہ ضروری ہوتی ہیں، اس لیے آج کے 2 سبق جو چلیں گے، کل کا سبق بھی وہ انہی اصطلاحات پر ہے، تو آپ ان کو یاد فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔